شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے وہ اس وقت کہاں ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اڑنے والے گھوڑے کہاں سے لے کر آئے تھے۔ لیکن سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں سے متعلق یوں بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ علیہ السلام کا قابو تھا، آپ علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ جنات بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھے۔ نہ صرف جنات اور حیوانات بلکہ دنیا کی تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہا کرتی تھی۔ اور اس حکومت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اڑنے والے گھوڑے عطا کیے تھے جو سفید براق پروں والے اور انتہائی خوبصورت تھے۔ یعنی مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے وہ واحد بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے۔ اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی بادشاہت مزید طاقتور بن گئی تھی۔ یونانی لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کو ڈیکسس کے نام سے یاد کرتے تھے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے، اور رومن ماہرین کے مطابق ان گھوڑوں کو صرف وہی شخص اڑا سکتا ہے جو نہایت نیک دل اور اچھا انسان ہو۔ یہ گھوڑے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ عاقل اور طاقتور بھی تھے۔ تاریخ میں ہم ایک گھوڑے کا ذکر پڑھتے ہیں جسے آج کل کے لوگ یونیکارن کے نام سے جانتے ہیں۔ اس گھوڑے کے ماتھے پر ایک سینگ تھا جو نہایت خوبصورت اور شفا والا، یعنی اس سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا، تو ملکہ بلقیس نے دعوت حق قبول کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس آپ علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوئیں، تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ صبح سے شام اڑنے والے تخت پر پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں اس تخت پر بیٹھ کر دنیا کی سیر کروں۔ جب ملکہ بلقیس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو آپ علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا، تو اڑنے والا تخت آپ علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا کی سیر کراؤ۔ اس طرح سے وہ تخت ان دونوں کو لیے پوری دنیا کی سیر کرنے لگا۔ اڑتے اڑتے وہ لوگ ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک جزیرہ تھا جہاں تخت نے ان دونوں کو اتارا اور وہ اس جزیرے کی سیر کرنے لگے، اور چلتے چلتے ایک ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوا جہاں چند اڑنے والے گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ تو جب ان گھوڑوں کی نظر آپ علیہ السلام پر پڑی تو وہ اڑ گئے۔ آپ دونوں کو وہ گھوڑے بہت خوبصورت لگے۔ تخت پر واپس آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو طلب فرمایا اور ان سے کہا کہ اس جزیرے میں رہنے والے ان گھوڑوں کو لے کر آئیں، جس پر جنات نے کہا کہ ہم دنیا میں رہنے والی مخلوق پانی میں جا کر یہ کام نہیں کر سکتی، یہ کام صرف ایک جن کر سکتا ہے، جسے اب آپ علیہ السلام نے طلب فرمایا تو اس جن نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ سے ڈر کر سمندر کی تہہ میں جا کر چھپ گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان جنات کو حکم دیا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس جن کو میرے پاس لے کر آؤ اور میرے دربار میں حاضر کرو۔ تو جنات کے اس گروہ نے سمندر میں جا کر اس جن کو صدا لگائی کہ جس بادشاہ سے تم ڈر کر چھپ گئے ہو اس کا وصال ہو گیا ہے، اور یہ سن کر وہ سمندر سے باہر آ گیا، اور آپ علیہ السلام کے دربار میں جب اسے پیش کیا گیا تو اس نے آپ علیہ السلام سے معافی طلب کی اور کہا کہ اب سے میں آپ کے تابع رہوں گا، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان اڑنے والے گھوڑوں کو لانے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ جن کسی ترکیب سے ان گھوڑوں کو لے آیا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام انسانوں، جنوں اور پریوں کا الگ الگ گروہ بنا کر رکھا کرتے تھے، تو آپ نے ان گھوڑوں کو بھی الگ ایک گروہ میں رکھ دیا۔ وہ گھوڑے جیاد نسل سے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام ان گھوڑوں کے پاس گئے اور ان کی خوبصورتی میں مشغول ہو گئے اور ان سے پیار کر رہے تھے کہ اتنے میں ان کی عصر کی نماز کا وقت بھی گزر گیا اور انہیں معلوم نہ ہوا، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کی یہ حرکت اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں آئی، اور آپ دنیا کی خوبصورتی میں ایسے مشغول ہو گئے کہ آپ یاد الہی سے ہی غافل ہو گئے، جس پر آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی طلب کی اور ان گھوڑوں کو طلب فرمایا اور ان کے پر کٹوا دیے اور فرمایا کہ جو چیز مجھے یاد الہی سے غافل کرے گی میں اس کی طرف دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گا۔ اور اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان عطا کیے،
وہ کیسے اچھے انسان تھے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو فرمایا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ بس پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا۔ پس انہوں نے رجوع کیا اور عرض کیا کہ میرے رب مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کٹوا کر ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔